ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی اپیلز مسترد۔ یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کا انتخاب لڑنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ 22 مارچ کو یہ درخواست سنی جائے گی۔ یوسف رضا گیلانی اور علی حیدر گیلانی سمیت فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کا انتخاب لڑنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کے 4 رکنی کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ فروخ حبیب، ملائکہ بخاری، کنول شوذب اور عالیہ حمزہ کے وکلاء نے دلائل دیے۔ کمیشن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کی یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن ڈسکا فیصلے کو سامنے رکھے۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ جنگ آخری فورم تک لڑیں گے۔ آپ سے کیا استدعا ہے کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد چوری ہوا ہے۔ سابق نااہل وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کے تھرو پاکستان کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو آگے بڑھایا ہے، جس کی ذمہ داری ہے آئین کی بالادستی کی، انتخابات کو صاف اور شفاف کروانے کی۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آج بھی وہ ڈسکا والے معیار کو قائم کریں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو عوام کے ووٹوں کی ضمانت کا اور اس کی جنگ لڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہم آخری فورم تک جا کے لڑیں گے۔ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی، فیصل واڈا سمیت 48 سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، ضمنی الیکشن کی بات کر لیں تو NA-75 ڈسکا کے الیکشن کالعدم کیوں ہوئے؟ الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا ہے کہ 19 فروری کو ہونے والا الیکشن صاف، شفاف اور آزادانہ نہیں تھا، انتخاب پرامن نہیں تھا، انتخابی قوانین کی بڑی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ 20 پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 تاخیر سے ملے۔ انتخابی عمل مشکوک ہوا۔ پولنگ عملے کا غائب ہونا نتائج پر شکوک پیدا کرتا ہے۔ دونوں امیدواروں کے حمایتیوں نے ایسا ماحول بنایا کہ ووٹرز پولنگ اسٹیشنز تک نہ آ سکے۔ الیکشن میں انتخابی خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا میں پولنگ کی تاریخ تبدیل کر دی۔ ڈسکا میں پولنگ 18 مارچ کے بجائے 10 اپریل کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو مستقل طور پر انتظامی افسران تعینات کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ضلعی اور ڈویژنل افسران کی معطلی اور تبادلوں کے باعث تاریخ آگے بڑھائی گئی۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ نئے افسران کو صورتحال سمجھنے میں وقت لگے گا۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا میں پولنگ کی تاریخ کو تبدیل کر دیا ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعظم کو غریبوں کا احساس، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ چیئرپرسن احساس پروگرام ثانیہ نشتر اور MD بیت المال اون عباس نے وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پناہ گاہوں کا دورہ کیا۔ جی ہاں، اور پروگرام سے متعلق سوال جواب بھی کیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے موبائل ٹرک کا معائنہ کیا اور کھانے کا معیار بھی چیک کیا۔ ثانیہ نشتر نے بریفنگ میں بتایا کہ یہ پروگرام پہلے فیز میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کرنا ہے۔ پروگرام کے تحت موبائل گاڑیاں مخصوص جگہوں پر کھانا فراہم کریں گی۔ MD بیت المال اون عباس پبی نے بتایا کہ بیت المال کی ساری انتظامیہ ISO سرٹیفائیڈ ہو گئی ہیں۔ 5.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا KP اور پنجاب کے بعد گلگت بلتستان میں بھی ہیلتھ کارڈ دینے کا اعلان۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا جس پر 10 لاکھ تک علاج کرا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے 3 کروڑ خاندانوں کو براہ راست سبسڈی دینے کا بھی اعلان کیا، جبکہ کسانوں کو کھادوں کے لیے بھی ڈائریکٹ پیسے دینے کا اعلان کیا گیا۔ ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جدھر لوگ بھوکے سوتے ہیں، جدھر ان کو کھانا نہیں ملتا اور دے نہیں سکتے۔ کئی دفعہ دہاڑی دار ہوتے ہیں، نہیں اگر ان کو دہاڑی لگی تو وہ گھر میں کئی دفعہ بھوک ہوتی ہے۔ تو ہم جو اس کو ایک فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں، یہ اس کا آغاز ہے۔ گلگت بلتستان جدھر ہماری گورنمنٹ ہے، ادھر ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی شہری ہوں گے ان کے پاس
हेल्थ इंश्योरेंस होगी, हर ख़ानदान के पास कार्ड होगा कि किसी भी हस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। 3 करोड़ ख़ानदानों को, 3 करोड़ ख़ानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज़्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे। किसानों के लिए भी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि उनको डायरेक्ट पैसे देंगे, ये जो खादें इस्तेमाल करते हैं इनकी जब कीमतें, ताकि किसानों के लिए भी उनके ख़र्चे कम हो, वो उनको भी डायरेक्ट सब्सिडी। एक नया पाकिस्तान में के इनकलाबी सिस्टम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ये जून से। वज़ीर-ए-आज़म ने शब रोज़ मेहनत करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाया है, किसी सूरत नीचे नहीं जाने देंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर काली भेड़े हैं तो नैब कार्रवाई करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पेंडिंग 269 केसेस नैब को भिजवाने का फैसला किया है। नाकाम सियासी जमात कह रही है कि रिवर रावी प्रोजेक्ट माहौल के लिए साजगार नहीं। आज जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट का बेड़ा उठाया, और यकीन कीजिए बहुत सारे लोग शुरू में कह रहे थे कि ये कामयाब आप नहीं होंगे, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिन रात की मेहनत के बाद इसको कामयाब ऑलमोस्ट कर लिया, तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने जो खुद ये प्रोजेक्ट करना चाहती थी, आज इसके ऊपर नंबर स्कोर करने की कोशिश की, पॉइंट स्कोर करने की, कि ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए बुरा है। कहा जा रहा है कि ये एनवायरनमेंट से इसको कोई नुकसान है। ये तो प्रोजेक्ट बनाया ही एनवायरनमेंट के लिए गया है, क्योंकि अगर रिवर रावी नहीं बनाया जाता, ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता, तो आप ये जहन में रखिए कि लाहौर ने तो फैलना है। क्या आपको नहीं पता कि लाहौर कसूर तक फैल चुका हुआ है? और नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान को JUI पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन JUI के मुनहरिफ रुकन शुजाउल मुल्क की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत 18 मार्च को करेगा। अपडेट्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, शुजाउल मुल्क की दरख्वास्त पर समाअत होगी अब? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने JUI का नाम जो तब्दील करने के ऊपर JUI के जो नजरियाती कारकुन हैं उनकी जानिब से रजू किया गया था, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो JUI के रहनुमा थे उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इसके ऊपर जो समाअत होगी वो 18 मार्च को की जाएगी, इब्तदाई समाअत की जाएगी, और शुजाउल मुल्क को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मौलाना फजल रहमान की जमात JUI फेक के नाम से रजिस्टर दी, लेकिन मौक़िफ़ सुने बगैर ही। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बहादुराबाद में MKM के वफ्द से मुलाकात की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज़ ने मालूम कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुत्तहिदा से वोट देने की दरख्वास्त की, तो MKM ने उन्हें 12 साला दौर याद दिला दिया। कराची से किरण खान की ये रिपोर्ट। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट, जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुत्तहिदा के मरकज बहादुराबाद का दौरा किया। 92 न्यूज ने इस अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी मालूम कर ली। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इंतखाब में मुत्तहिदा से मदद मांगी और यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की दरख्वास्त की। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को 12 साला दौर याद दिला दिया। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा वालों ने कहा कि माजी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को सपोर्ट किया था, चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वादे वफा नहीं किए। नाज़रीन, कोरोना के वार, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की नई हिकमत अमली सामने आ गई है। पंजाब के 7 बड़े शहरों और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे 15 मार्च से 28 मार्च तक बंद होंगे। दफातर में 50% हाजिरी पर इत्तेफाक। तफरीही मकामात शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। होटल्स और शादी हॉल्स के अंदर खाने पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क में
جاری کورونا صورتحال سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ فیصلوں سے متعلق میڈیا بریفنگ میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، لاہور، گجرات، راولپنڈی، گوجرانوالا اور اسلام آباد میں 15 مارچ سے 28 مارچ تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی۔ فیصل آباد، گجرانوالا، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکوٹ۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دفاتر 50% حاضری کے ساتھ کھلیں گے۔ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہے ہیں وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں۔ امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے۔ جو شادیاں ہیں، انڈور ویڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں، اور جو ریسٹورینٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے، اور سینماز اور شرائنز، یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ وڈرا ہو جائیں گی یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ان تمام فیصلوں پر دوبارہ نظر ثانی 12 اپریل کو کی جائے گی۔ ماسک کے استعمال پر مسلسل زور دے رہے ہیں، بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگاتے رہیں گے۔ شفقت محمود نے کہا کہ صوبائی حکومتیں حالات خراب ہونے پر اسکول بند کر سکتی ہیں، صوبائی حکومتیں باریک بینی سے معاملات کا جائزہ لیں۔ آگے بڑھیں۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف کی JHQ آمد۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ازبک وزیر خارجہ کی ملاقات۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ GHQ پہنچے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ازبک وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف کی ملاقات ہوئی۔ اور ناظرین، سربراہ پاک فضائیہ مجاہد انور خان کا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ۔ ایئر مارشل مجاہد انور خان کی وفاقی وزیر فواد چودھری سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ فواد چودھری نے سربراہ پاک فضائیہ کو وزارت سائنس میں جاری منصوبوں کے بارے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک فضائیہ اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ سربراہ پاک فضائیہ کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں سول ملٹری تعاون کے فروغ کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ سربراہ پاک فضائیہ مجاہد انور خان کا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ چیئرمین سینٹ کا انتخاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے MQM کو بڑی آفرز کر دی ہیں۔ کہا کہ آپ ووٹ دیں، ہم مطالبات پورے کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے مقامی حکومتوں کے نظام پر بھی پیش رفت کی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب پیپلز پارٹی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ پیپلز پارٹی نے MQM کو بڑی آفرز کر دیں اور یہ بھی کہا کہ آپ ووٹ دیں، ہم مطالبات پورے کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے مقامی حکومتوں کے نظام پر بھی پیش رفت کی حامی بھر لی ہے۔ 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ PDM کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی ہیں اور ابھی مختلف جماعتوں میں ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔